بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ نور السماوات والارض۔ سورۃ النور 18ویں سپارے میں واقع ہے، ترتیب کے لحاظ سے 24واں نمبر ہے۔ نور روشنی، چاند اور سورج سے جو روشنی پیدا ہوتی ہے اس کو نور کہتے ہیں۔ انسان کے اندر جو معرفت پیدا ہوتی ہے جس سے وہ چیزوں کی معرفت حاصل کرتا ہے، پہچان کر حاصل کرتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، اپنے نفس کو پہچانتا ہے، اس کو نور کہتے ہیں۔ اس روشنی کو کہتے ہیں جو آنکھ کے ذریعے لاکھوں میل دور دیکھی جا سکے، جو فرش سے عرش تک کے راستے طے کر لے، اس کو نور کہتے ہیں۔ نور بمعنی ہادی، بمعنی منور، جسے ہدایت حاصل ہو جائے اور جس کو وہ نور حاصل ہو جائے جس سے وہ دور کی چیزوں کو قریب دیکھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مبارکہ بھی نا، اللہ میری آنکھوں کو نور بنا دے، میری بالوں کو نور بنا دے، میرے جسم کو نور بنا دے، میرے فلاں 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 ہر چیز کو جو معرفت حاصل ہوتی ہے اس کو نور کہتے ہیں۔ اس صورت میں بہت سارے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃن قد انزلنا فرضناہا، اس میں تہمت، الزام، بہتان لگانے کی حدیں اور سزائیں مقرر کی گئی ہیں، جو محسن عورتوں پر، باپردہ عورتوں پر آوازیں کستے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، ان کی سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ افراد جب بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں تو ان کی حدیں مقرر کی گئی ہیں، ان کی سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ گھروں کے اندر داخل ہونے کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ نظریں نیچی جھکا کے رکھنے کے حکم دیے گئے ہیں مردوں اور عورتوں کے لیے، اور اس میں وہ رشتے بیان کیے گئے ہیں جن سے پردہ کرنا ہے اور جن سے پردہ نہیں کرنا۔ ایسے رشتے بیان کیے گئے ہیں کہ کن کے گھروں میں بغیر اجازت داخل ہوتا سے اور کن کے چیزوں کو بغیر اجازت کے استعمال کر سکتے ہو۔ اور خصوصاً اس میں ایک واقعہ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات کے اوپر لگایا گیا، منافقین نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان برات کے لیے 18 آیتیں نازل کی ہیں۔ اس قصے کو، اس واقعے کو میں ذکر نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقیدت، محبت اور چاہت یہ میرے نزدیک ایسی مانع رکاوٹ ہیں کہ اس عقیدت اور محبت کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے واقعے کو بیان کرنا میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ ہمارے استاد محترم، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ ہار رحمتیں کرے، یہ حدیث پاک پڑھاتے ہوئے انصاف اور عدالت کے تقاضے جو پورے ہوتے ہیں کہ پہلی امتیں اس لیے گمراہ ہوئی تھی کہ جب ان میں سے کوئی بڑا کوئی جرم کرتا اسے چھوڑ دیا جاتا، اور جب کوئی چھوٹا کرتا تو اس کو سزا دی جاتی چوری کے معاملات میں۔ اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرتے ہوئے اپنی بیٹی، اپنے لخت جگر نور نظر کا ذکر بھی کیا کہ اگر وہ بھی ایسا فعل کرے میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دوں۔ تو ہمارے استاد محترم یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ معنی بہت بعید است، بہت ہے کہ حضرت وہ ایسا کریں
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ کیسے ممکن ہوگا وہ ایسے کریں؟ یہاں پڑھاتے ہوئے لفظ فاطمہ، نام فاطمہ، اس میں فاطمہ زبان پر نہیں لایا کرتے تھے، بے ادبی ہے۔ تو ایسی ذات جو کسی کی محبوب ہو، اور احادیث میں پڑھ کے دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ جس چیز میں میرا اختیار میں عدل انصاف کرتا ہوں، لیکن جس چیز کے بارے میں میرا اختیار نہیں، یعنی اشارہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چاہت اور محبت کی طرف، اور کئی دفعہ حضرت فاطمہ سے بھی اس کا ذکر کیا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ان پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ جو واقعات منسوب ہیں ان کو سر عام ممبروں پہ بیٹھ کر، واعظوں اور مجلسوں میں بیٹھ کر بیان کیا جائے؟ میں تو ایسا نہیں کر سکتا۔ بس اشارہ کر دیا کہ وہ تہمتیں اور الزامات جب لگے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بے نیاز بندی، جب آیات برات نازل ہوئی تو والدین نے کہا کہ اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کریں، تو اس نے کمال ذہانت سے یہ کام لیتے ہوئے، میں اس ذات کا شکر ادا کروں گی جس نے میری شان میں یہ آیات نازل کی ہیں۔ یہ ناز اور نیاز والی بات ہے۔ جس طرح حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی تو فرمایا کہ رابعہ، میں تمہیں دوست رکھتے ہیں کہ اب تم چاہتی نہیں کہ میں تمہاری دوستی کریں؟ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا نمبر اللہ کا اور پھر آپ کا۔ یہاں بہت سارے اعتراضات ہیں، لیکن یہ مقام نیاز اور مقام ناز ہے۔ یہ مقام ناز ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مجھے مرتبہ ملا ہے یہ سبب تو آپ ہی ہیں نا، آپ کی وجہ سے یہ مرتبہ ملا ہے، یہ فضیلت ملی ہے، تو آپ کو چھوڑ کر میں اوپر کیسے جا سکتی ہوں؟ یہ مقام ناز ہوتا ہے نا، کہ جس کے صدقے سے کوئی چیز ملے تو پھر بڑی ادا سے اس کو کیا کر دیا جائے، جتلایا جائے۔ تو اسی طرح یہاں بھی کہ حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو برات کی آیات نازل ہوئی، وسیلہ کیا تھا، سبب کیا تھا؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر کیا کیا باتیں گزرتی تھی۔ اللہ نے تو آپ کی اس پریشانی کو دیکھ کر برات کی آیات نازل کی نا۔ تو بہرحال یہ ایک بہت لمبا واقعہ قصہ ہے، جس کی طرف میں نہیں جاتا، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دیکھتے ہوئے حد مقرر کی ہے۔ شرابی کی حد، زانی کی حد، تہمت اور الزام لگانے کی حد، اور ان کی شہادت نہ قبول کرنے کا بھی، جب تک وہ توبہ تائب نہ ہو جائیں۔ فاسق کا لفظ استعمال کیا گیا۔ وہ پھر جو اپنی بیویوں پر تہمت اور الزام لگاتے ہیں، لیان کا مسئلہ تفصیل طلب ہے، بے سوچے سمجھے بیویوں پہ الزام لگاتے ہیں، بیٹا میرا نہیں ہے، تو نے فلاں ایسا کیا، فلاں ایسا کیا، فلاں ایسا کیا، پھر ان کے درمیان کوئی گواہ موجود نہ ہو، پھر قسمیں اٹھائی جاتی ہیں۔ تو بہرحال اس قسم کے مسائل یہاں ذکر کیے ہیں، اور یہاں بھی اس کی فضیلت کے اندر یہ ہے کہ جس شخص کے اوپر ایسے تہمت، ایسے الزامات لگائے جائیں تو وہ سورہ نور کی تلاوت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمام حاسدین کے حسد سے، تمام فاسدین کے فساد سے، تمام شرور فاتحہ سے محفوظ رکھے گا۔ جس کے دشمن غالب ہوں، دشمنوں کی چالوں سے مجبور ہو جائے، بے بس ہو جائے، عاجز ہو جائے، تو سورہ نور کی تلاوت کرے، دشمن کیا ہو جائیں گے؟ بھاگ جائیں گے۔ دشمنوں سے تنگ کرتے ہوں، دشمنی سے تنگ ہو جائیں گے، پھر دشمن بھاگنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ کسی بھی نماز کے بعد کوئی اپنا ایک وقت مقرر کر لیں، کسی بھی نماز کے بعد اس سورہ نور کو 5 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ 5 مرتبہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں، اگر بندے کو کسی جرم میں جیل ہو جائے تو وہاں جیل کی راتیں دن بھی تو کاٹنے پڑتے ہیں نا، وہاں بھی تو مشقت کرنی پڑتی ہے نا، اور وہ مشقت جو بندے کو عروج تک پہنچائے، چلہ کشی، مراقبہ، ریاضت، مجاہدہ، یہ ایسی مشقتیں ہیں کہ ان مشقتوں کی وجہ سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔
پھر لوگ قدم بوسی پہ مجبور ہو جاتے ہیں، جھک کر سلام کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ ریاضت میں، مجاہدے میں مشغول ہوتا ہے نا، مراقبے میں، تو اس کے اوپر انوار و تجلیات نازل ہوتی ہیں۔ اپنی سمع کو، اپنے بصر کو، اپنی زبان کو، یعنی حواس خمسہ کو جس بندے نے اپنے کنٹرول میں رکھ لیا، اس کے اندر وہ نورانیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ معرفت پیدا ہو جاتی ہے، وہ بصیرت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دور کی چیزوں کو قریب دیکھ لیتا ہے، دور تک سننے کی سماعت۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بتایا تھا نا اشارتاً، چیونٹی کی آواز۔ اور شیخ اکبر لکھتے ہیں کہ 8 اعضائے جسم اگر بندے کے کنٹرول میں آ جائے نا، آنکھ ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، دل ہے، ایسی چیزیں ہیں، شہوت ہے، فرج ہے، یہ اگر کنٹرول میں آ جائے تو بندہ پھر روحانیت کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں حشرات الارض کی تسبیحات بھی سن لیتا ہے، مٹھی میں بند کی ہوئی چیز کو بھی بتا سکتا ہے یہ ہے۔ یہ تو حکیم حضرات بھی اتنے ماہر ہیں کہ وہ نبض پر ہاتھ رکھ کر بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز کھائی ہے، اس کو اتنی دفعہ چبایا ہے۔ وہ تو پیشاب کی رنگت کو دیکھ کر مرض بتا دیتے ہیں علم کی وجہ سے۔ تو جب بندے کے اندر نور معرفت بھی آ جائے تو اس کا کمال کیا ہوگا پھر۔ تو اس لیے اپنے دشمنوں، اپنے حاسدوں سے بچنے کے لیے اس سورہ کو روزانہ 5 مرتبہ جو تلاوت کرے گا تو ہر طرح کے فتنے سے، ہر طرح کے فسادات سے، ہر طرح کے دشمن سے وہ محفوظ رہے گا۔ دشمن بھاگنے پہ، سرنگوں ہونے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، سورہ نور بہت سارے مسائل کی بھی دعوت دیتی ہے۔ وہ جس طرح ہے نا کہ مردوں کو سورہ انعام سکھاؤ، اس میں حلال حرام کے مسائل ہیں، ذبح کے مسائل ہیں، اور دیگر لین دین کے مسائل ہیں، تجارت وغیرہ ایسے ایسے۔ اور عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ، اس میں وہ رشتے بیان کیے گئے ہیں۔ آج کل تو وہ رشتوں کی پہچان ہی ختم ہو گئی ہے۔ نانی کیا ہے، مامی کیا ہے، دادی کیا ہے، چاچی کیا ہے، ماسی کیا ہے، خالہ کیا ہے، بہن بھائی کے کیا رشتے ہیں، بہنوئی کے کیا رشتے ہیں، ان کے ساتھ کس طرح سے میل جول رکھنا ہے۔ اللہ کے بندوں، قرآن کو پڑھو، اپنی آخرت کو سنوارو، اپنے رشتوں کی پہچان کرو، نسلیں سنور جاتی ہیں۔ اور جب رشتوں کی پہچان ختم ہو جاتی ہیں تو نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے تو زندگی بے سرور ہو جاتی ہے، بے سکون ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس قرآن کا سہارا لو۔ الزامات کسی کے اوپر لگے ہوں، بہتان تہمتیں لگی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کی وجہ سے، اس صورت کے پڑھنے کی وجہ سے وہ تہمت اور بہتان اور الزام لگانے والے سر کے بل گریں گے۔ دیکھ لیں، سورہ نور کو ہی پڑھ کے لیں، پورے واقعے کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ اگر کسی شخص کو کثرت کے ساتھ احتلام ہوتا ہو، یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے، تو روزانہ آپ بابوضو ہو کر 3 مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، پانی کے پر دم کر کے پی لے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس احتلام کے مرض سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ اور اگر اس سورت کو پڑھ نہ سکتا ہو، ایک آسان طریقہ یہ ہے، اس شہادت کی انگلی سے ناف کا جو دائرہ ہے لفظ عمر لکھ لے، اور عمر لکھتے ہوئے عمر کی جو میم ہے وہ اس ناف کے دائرے کے گرد گھومے۔ عمر کی جو میم ہے وہ اس ناف کے دائرے کے گرد گھما کر آگے رے ڈال دے۔ اتنی صورت جو پڑھ نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے، ٹائم شارٹ ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے، تو وہ اس لفظ عمر سے بھی کام لکھ سکتے ہیں۔ برے خواب آتے ہوں تو لفظ عمر کو اپنے سینے کے اوپر رات کو سوتے وقت لکھ کے لیٹے، ہر طرح کے خطرات سے محفوظ رہے گا۔ آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس لوگوں کے، اپنے برگزیدہ لوگوں کے نام کے اندر تاثیر رکھی ہے تو اپنی کلام کے اندر کتنی رکھی ہوگی؟
یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو میرے تجربات میں، جو میرے مشاہدات میں داخل ہے۔ میں قرآن کو ایسے، حدیث کو ایسے یا نیک لوگوں کو ایسے بیان نہیں کرتا کہ جب تجربہ کریں، مشاہدہ کریں تو زیرو ہوں۔ مولانا روم نے مثنوی میں کہیں لکھا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہتا ہے نا تو وہ نیک لوگوں کے اوپر تہمتیں اور الزامات لگانا شروع کر دیتا ہے۔ اور میں نے کل کی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ جب کوئی کسی کو برا کہتا وہ کسی کو برا نہیں کہتا، وہ خود اپنے آپ کو، کیونکہ وہ سارے عیب اس کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے ہر عیب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تب وہ لوگوں کے بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو کل بھی بتایا تھا کہ دینداری کو چھوڑ کر دنیا داری میں نہ آئیں۔ دنیا داری سے کیا ہے کہ اپنے مقدس رشتوں کو چھوڑ کر سیاست کے چکر میں پڑ جائیں، اپنے لیڈر کے پیچھے پڑ جائیں۔ لیڈر کے اندر یہ خامی دیکھیں کہ وہ محمد رسول اللہ کا غلام ہے یا نہیں ہے۔ وہ محمد رسول اللہ کا نام تو لیتا ہے لیکن وہ آپ کی سنتوں پہ بھی عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، آپ کی تعلیمات کو صرف زبان کی حد تک بتاتا ہے یا عملی طور پہ بھی کرتا ہے۔ لوگ مثالیں دیتے ہیں نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یوں کرتے تھے، یوں کرتے تھے، یوں کرتے تھے، لیکن جب عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر وہ فیل ہوتے ہیں۔ ہاں، تو اس لیے اللہ کے بندو اس کلام کا سہارا، کلام کا سہارا لو۔ سورہ نور کے جو فضیلتیں جو بتائی گئی ہیں، دشمن سے نجات کے لیے، بیماریوں سے، حاسدین کے، فاسدین کے فساد، اور اپنی عزت نفس بچانا یہاں مشکل ہو جائے تو اس سورہ نور کا سہارا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے جو فقہی اور جو دوسرے شرعی احکامات ہیں وہ میں بیان اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ بہت لمبی تفصیل ہے، اس کے لیے روز کا ایک ایک مسئلہ بیان کرتے کرتے کئی دن، کئی مہینے گزر جائیں۔ میں آپ کو وہ قرآن کی طرف رغبت دلانے کے لیے اس لیے یہ بیان کر رہا ہوں، مختصر اس کی فضیلت بیان کر رہا ہوں تاکہ ہر بندے کے اندر ایک رغبت پیدا ہو، ایک ذوق اور ایک شوق پیدا ہو، کم از کم قرآن کو کھول کے دیکھ تو لینا۔ ایک کتاب ہے نا حدیث کی، الترغیب و ترہیب، اس میں ایسی احادیث ہیں جو اعمال کی طرف رغبت دلاتی ہیں۔ سورہ کوثر پڑھو گے اتنا ثواب ہے، نماز پڑھو گے اتنا ثواب ہے، صدقہ کرو گے اتنا ثواب ہے، یہ کرو گے، یعنی ہر وہ بندے کو رغبت دلاتے ہیں۔ ایک واقعہ، کوئی قصہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، بس بات کے دل میں اترنے کی بات ہوتی ہے تو بات بن جاتی ہے۔ میری بات بن گئی تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی تیری بات کرتے کرتے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ کسی کی بات کرتے کرتے اپنی بات بن جاتی ہے۔